کرتا ہوں، اللہ کی قسم واحد جا محمد کی حدیث گارنٹی دیتی ہے تجھے اللہ جنت دے دے گا۔ اللہ کی توحید پہ آ جا، ان مردوں کو غوث آدم نہ سمجھ، جو اپنے کپڑے نہ اتار سکے، جو اپنا طہارت نہ کر سکے، جو اپنا غسل نہ کر سکے، جو بیوی روتی کو چپ نہ کرا سکے، جو روتے بچوں کو چپ نہ کروا سکے، ارے جو خود چل کر قبرستان نہ جا سکے، جو قبر کی مٹی میں اتر نہ سکے، جو اپنی قبر پہ مٹی ڈال نہ سکے، اتنے مجبور تھے کہ لوگوں کے کندھوں کے سوار ہو کر گئے تھے، وہ قبر میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑے مددگار کیسے بن گئے؟ غوث آدم کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا مددگار۔ اور دھرتی پہ لوگوں سن لو، کائنات میں سب سے بڑا مددگار صرف ایک ہے، اور وہ نہیں ہے جو مر کے مٹی میں دفن ہو جائے، وہ ہے جو سب کو مارتا ہے، اسے موت۔ تم کہتے ہو ہمارا بابا انڈیا کا غریب نواز ہے، ارے اللہ کی قسم کائنات میں غریب نواز دو نہیں ہے، غریب نواز ایک ہے۔ اگر تمہارا یہ پاپا غریب نواز ہے تو اللہ کو کیا کہو گے؟ ہم کہتے ہیں اللہ غریب نواز ہے۔ کیسے؟ دلیل مانگو ہم سے۔ وہ مالی کہتا ہے انتم الفقراء، تم سارے غریب ہو، تم سارے فقیر ہو، تم سارے منگتے ہو، نبی ولی علی غوث قطب جو تم نے بنا رکھے ہیں، اپنے بزرگوں کو نام دے رکھے ہیں غوث قطب کے، سنو یہ سب اللہ کے در کے فقیر ہیں، سوالی ہیں، منگتے ہیں۔ غوث آدم غریب النواز، بندہ نواز، بندہ پرور، داتا اپنے عرش پہ ہے، وہ دھرتی میں دفن نہیں ہوا۔ تم کہتے ہو ہمارے بابا جی چھڑا لیں گے، اور یہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر فاطمہ سے کہتے ہیں بنتی فاطمہ، بیٹی عمل کرنا، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا۔ فاطمہ اگر رب نے پکڑ لیا تو محمد کی لخت جگر ہونے کی وجہ سے چھٹکارا نہ ہوگا، عمل کرنا۔ اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرا بابا تجھے چھڑا نہ سکوں گا۔ یہ وہ راستہ ہے شرک کا جس پہ چل کے آج لوگوں نے گارنٹی دے دی لوگوں کو کہ جاؤ ہماری جماعتوں میں آ جاؤ، ہمارے سلسلوں میں آ جاؤ، ہماری پیری فقیری پہ آ جاؤ، ہمارا دم بھرتے رہو، نذرانے سالانے چندے ہمیں دیتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، ہمارے پیر صاحب نے تمہیں بخشوا لینا ہے۔ سارے پیر اکٹھے ہو جائیں تو محمد کے ایک صحابی کے برابر ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم تو کہتے ہو یہ جنت میں لے جائیں گے، یہ خود جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس کی ان کے پاس کوئی گارنٹی، یہ جنت میں جائیں گے یا نہیں۔ جس امام کو ہم مانتے ہیں، جس امام کو ہم مانتے ہیں، جس کو ہم نے امام اعظم کہا، قائد اعظم کہا، رہبر اعظم کہا، اللہ کی قسم اس کی گارنٹی ہے جب تک محمد دروازہ نہ کھلوائے جنت کا دروازہ کوئی اور کھلوا نہیں سکتا، جب تک میرے آقا جنت میں نہ جائیں کوئی اور نبی جا نہیں سکتے، جب تک مصطفیٰ کی امت نہ جائے کسی نبی کی امت جا سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گارنٹی صرف اہل الحدیث کے پاس ہے، وہ جنت کھلوائے گا، جنت میں پہلا قدم محمد کا لگے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارے امام جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس پہ کوئی ثبوت اور گارنٹی موجود؟ میں نے کہا تھا تمہارے سارے پیر مل کے میرے نبی کے کسی صحابی کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آؤ میں تمہیں سناتا ہوں۔ جہاد کا میدان ہے، تیر لگتا ہے، نیزہ لگتا ہے، نوجوان تڑپ کے شہید ہو جاتا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہنی اللہ الجنہ، اس کو جنت مبارک ہے۔ جاؤ اس مولوی صاحب کو سناؤ جو قوم کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنے فرقہ پرستی کے بت کو پوجنے کے لیے، اپنی جماعت کے چندے بڑھانے کے لیے، مریدوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے کہ ہمارے باپے چھڑا لیں گے، ہمارے باپے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ صحابی رسول ہے، میدان جہاد ہے، مصطفیٰ کا خادم ہے، مصطفیٰ کا صحابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیزہ لگا، فوت ہو گئے، ساتھی نے کہا اس کو جنت مبارک ہو۔ پیارے نبی نے فرمایا، پیارے حبیب نے فرمایا، پیارے مصطفیٰ نے فرمایا، امام کائنات نے فرمایا، محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کلا والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تمہارے اس ساتھی نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کر لی تھی، وہ چادر آگ بن کے اس کو لپیٹ چکی ہے۔ کون جنت میں جائے گا کون نہیں،
تمہارے پاس اس کی دلیل نہیں۔ جنت میں وہ جائے گا جس کے بارے میں اللہ کہہ دے، جس کے بارے میں محمد بتا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی حسن ظن کیا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا اگر مواحد ہوگا، اور اگر مشرک ہوا تو اس کے لیے حسن ظن نہیں ہو سکتا۔ آج تم نے مردوں کو غوث اعظم اور غریب النواز بنا کے اپنی جماعت کی تعداد تو بڑھا لی، جو مرضی کرو، ہمارے نذرانے دیتے رہو، جنت پکی ہے۔ ایک ملنگ کہتا ہے کہ مولا علی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے، فرشتے جہنمیوں کو لے کر جا رہے ہوں گے، مولا علی ان میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے ملنگوں کو چھین چھین کے جنت میں بھیج رہے ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں شیر پیا پڑھدا انہاں سارے تو وزنی شیر ہے، دیکھنا میرے پاس سونا میرا مولا، او اللہ دے قریب علی، سونا میرا مولا، او اللہ دے قریب علی، او دوزخ دے بوئے تو ہاتھ دب کے، دوزخ دے بوئے تو ہاتھ دب کے، تے جنت پہنچا جان یہ کہانی، یہ من گھڑت ڈھکوسلے صرف اس دنیا میں تو کام آ سکتے ہیں، قیامت کے دن کام نہیں آ سکتے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن وہ خوش نصیب کون ہے جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں حشر میں قیامت میں محمد کی شفاعت نصیب فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ان گناہگار آنکھوں نے اس دھرتی پہ مصطفیٰ کے دور کو نہیں پایا، آپ کے پیارے مکھڑے کا دیدار نہیں کیا، اللہ محمد کے دیدار سے جنت میں محروم نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جنت الفردوس میں مصطفیٰ کے ساتھ ہمیں بٹھا کر جنت عطا کر کے جنت کی سب سے بڑی نعمت اپنے چہرے کا دیدار کروا دینا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون خوش نصیب ہے جس کی شفاعت قیامت کے دن آپ کرو گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا يسألني عن هذا الحديث احد اول من لما رأيت من حرصك على الحديث۔ ابو ہریرہ مجھے پہلے ہی یقین تھا، جتنا تجھے شوق ہے احادیث کو یاد کرنے کا، تیرے اس شوق کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تیرے علاوہ تجھ سے پہلے کوئی اور نہیں کرے گا۔ یہ سوال تو نے کیا تو اس کا جواب سنیے۔ پیارے نبی اس خوش نصیب کی تعریف بیان کر رہے، اس کا تعارف کروا رہے، وہ کون ہوگا جس کو قیامت کے دن نبی کی شفاعت ملے گی؟ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه۔ وہ خوش نصیب قیامت کے دن نبی کی شفاعت پائے گا جس نے سچے دل سے، سچی نیت سے، سچے عقیدے سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، جس نے کہا ہوگا غوث اعظم اللہ، جس نے کہا ہوگا غوث اعظم اللہ، دھرتی کے مردے غوث اعظم نہیں، فقیر ہے، منگتے ہیں، کلاش ہے، بھوکے ہیں، فقیر ہے، رب کے در کے سوالی ہے، رب کسی کا سوالی۔ قیامت کے دن شفاعت آمنہ کے لال کی کس کو ملے گی؟ جس نے دھرتی پہ کہا ہوگا غریب النواز اللہ، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، اس دنیا سے لے جا کر پھر قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑے ہو کر حساب لینے والا اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ بگڑی بنا سکتا ہے، نہ شفا دے سکتا ہے، نہ موت و حیات کا مالک ہے۔ جھوٹ کہتے ہیں وہ جنہوں نے کہا ہمارے پیر صاحب نے موت کے فرشتے کو پکڑ کے روحوں کا تھیلا چھین کے الٹا کر دیا تھا، سارے مر گئے تھے۔ تمہارے پیر کو یہ طاقت تھی، جب آمنہ کے لال کی گود میں ابراہیم فوت ہو رہے تھے، انہوں نے موت کے فرشتے کو کیوں نہ روک لیا؟ تم اپنے پیروں کو پیارے نبی کی عزت سے بڑھانا چاہتے ہو؟ جب تک اہل الحدیث
زندہ ہے اہل حدیث کا ادنا سا بچہ اس دھرتی پہ جب تک زندہ رہے گا وہ شرک کی غلاظتوں کو پھیلنے کی اجازت نہیں دے گا۔ کون ہے جس کو مصطفیٰ کی شفاعت ملے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے سچے دل سے کہا لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادتوں کے لائق نہیں، کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں، کوئی سچا معبود برحق نہیں سوائے ایک اللہ کے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا پیارے نبی کی شفاعت کی عظیم نعمت ملے گی تو صرف اہل توحید کو ملے گی، مشرکوں کو مل سکتی؟ ٹیل تو لگاتے ہیں بیچارے، کوشش تو کرتے ہیں میلاد شریف منا کے، پوچھو یہ میلاد کیوں منا رہے ہو جی؟ آپ کو کیا پتا وہ ابو لہب جو ہے نا وہ جہنم میں پڑا ہوا ہے، لیکن جس انگلی سے اس نے فوبیا کو آزاد کیا تھا وہاں سے اس کو شہد اور پانی ملتا ہے۔ ہم نے کہا تمہیں مبارک ہو میلاد منا کے اسی کے ساتھ چلے جاؤ، ہمیں مبارک ہو کہ ابو بکر نے یہ عمل نہیں کیا، ابو بکر جنت میں ہے۔ ابو لہب کی دلیل تمہیں مبارک ہو، ابو بکر کی دلیل ہمیں مبارک۔ اپنے پاس سے میڈ ان انڈیا میڈ ان پاکستان مسئلے بنا کر رسول کی شفاعت، اجی نہیں آپ کو نہیں پتا، جب بھی نام سنو نا محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ذرا مشکل ہے نا، لمبا کام ہے، تو آج کل کمپیوٹرائز دور ہے، ہر چیز کے کوڈ آ گئے ہیں، تو اتنا لمبا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوکھا جا کام یہ کیا ہے کام ہو جاتا ہے، شفاعت مل جائے گی۔ بھئی یہ ہوا کیا ارے نہیں سمجھتے میاں، اس میں نور ہے، جب نور کا نام آیا تو نور کو چوم لیا۔ ہم کہتے ہیں استنجا کرنے لگے نور تیری خالہ دے کاٹر جاندہ ہے، طہارت کرتے ہوئے یہ نور واپس چلا جاتا ہے، پھر بعد نہ کیا جاتا ہے، جھوٹ مارتے ہوئے تمہاری عقلیں گھاس کھانے چلی جاتی ہیں۔ ان میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلوں سے شفاعت نہیں ملے گی۔ تم سمجھو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائیں شفاعت پالیں، تم سمجھو ہم انگوٹھے چوم لیں شفاعت پالیں، ہم اذان سے پہلے درود کا اضافہ کر دیں شفاعت پالیں۔ شفاعت کا طریقہ خود پیارے نبی بیان کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید کو سیکھو گے، لا الہ الا اللہ کو سچے دل سے جینو، دل و جان سے کہو گے، ایمان لاؤ گے، قیامت کے دن مصطفیٰ علیہ السلام کی شفاعت ملے گی۔ حدیث نے سمجھا دیا توحید جتنی مضبوط ہوگی اتنی جلدی اس خوش نصیب کو نبی کی شفاعت کا حصہ ملے گا۔